السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو 200 یونٹ سے کم لوگ جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں جو بجلی یوز کر رہے تھے، اس کے بارے میں گورنمنٹ نے ایک الارم جاری کر دیا، ایک الرٹ جاری کر دیا کہ ان کی سبسڈی 1 جنوری 2027 سے ختم ہو رہی ہے۔ بہت سے صارفین اس میں سے نکل جائیں گے، اور وہ کون سے صارفین نکلیں گے اس پر بات کریں گے۔ گورنمنٹ سبسڈی کیوں ختم کر رہی ہے اور کن لوگوں کی ختم کرنے جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر میٹر کو آپ نے اپنے نام پر ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی ڈاٹا اکٹھا کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ ہم نے جو پہلی ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے اپنے کیو آر کوڈ کو اسکین کرنا ہے اور اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے۔ پھر دوسری ویڈیو میں ہم نے آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات دیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم دو چیزوں پر فوکس کریں گے۔ ایک یہ کہ میٹر آپ نے اپنے نام کیسے کروانا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کرایہ دار ہیں، بہت سے لوگ جن کے والدین کے نام پر میٹر ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مکان خریدا تھا وہ کسی اور کے نام تھا، تو مکان خریدا وہ پہلے مالک کے نام تھا اس کا میٹر، تو ابھی مکان تو خرید لیا لیکن میٹر اپنے نام نہیں کروایا۔ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اور دوسرا ہم یہ گورنمنٹ جو سبسڈی ختم کرنے جا رہی ہے اس کا وہ کیا کرائیٹیریا بنانے جا رہی ہے، کن لوگوں کو وہ اس میں سے نکال رہی ہے۔ تو اس ویڈیو کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ 527 ارب روپیہ سالانہ سبسڈی دے رہی ہے 200 یونٹ سے جو کم لوگ استعمال کر رہے ہیں بجلی۔ اب ایسا لغاری صاحب جو منسٹر ہیں ہمارے انرجی کے، انہوں نے اس پر ایک پریس کانفرنس کی ایک دن پہلے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس جو پروگرام ہے اس کو ہم ان لوگوں تک محدود کریں گے کہ جو حقدار ہیں۔ ابھی حقدار کی تعریف کیا ہے، وہ کس طرح سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ حقدار ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے گورنمنٹ نے ابھی واضح پالیسی نہیں بنائی، لیکن اگر آپ نے وہ پریس کانفرنس سنی ہے تو آپ کو بڑے واضح طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کن کن لوگوں کو اس پروگرام سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا میٹر آپ کے نام نہیں ہے تو اس کو کرانے کا طریقہ کیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کاغذ پورے رکھیں۔ گورنمنٹ نے کہا ہے اسکین کریں، اسکین کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ اگر آپ اس عمل سے نکل جائیں گے تو آپ پھر اس سے پروگرام سے ہی نکل جائیں گے۔ ابھی ہوا کیا ہے، جب یہ پروگرام شروع کیا تھا تو اس وقت تقریباً آپ کہہ لیں کہ پہلے 95 لاکھ یعنی 95 لاکھ اس کے صارف تھے جو 200 یونٹ سے کم استعمال کر رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد پھر جس طرح گورنمنٹ نے خود ہی کہا کہ آپ سولر لگائیں، سولر کے اوپر گورنمنٹ نے آپ کو بہت سی قرض وغیرہ بھی دیے، لوگوں نے سولر لگانے شروع کر دیے۔ جب سولر بہت زیادہ لگ گئے تو وہ لوگ جو اچھی فیملیز تھی جو سولر لگا کر جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی جو بجلی تھی، اپنی جو پاور تھی، جو انرجی تھی وہ سولر پر ٹرانسفر کر لی، تو وہ بھی لوگ پھر جو ان کا دوسرا وابڈا کا میٹر تھا وہ 200 یونٹ سے کم آنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح پھر جو صارفین تھی ان کی تعداد بڑھتی گئی، وہ بڑھ کر 1 کروڑ 80 لاکھ بن گئے۔ اور پھر مزید جب جو لیٹسٹ نیوز ہے اس کے مطابق اس وقت جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں وہ 2 کروڑ اور 15 لاکھ ہیں، یعنی کہاں 95 لاکھ اور کہاں 2 کروڑ 15 لاکھ۔ تو گورنمنٹ جو ہے اس سے بھی پریشان ہے، اور آئی ایم ایف نے گورنمنٹس کو کہہ دیا کہ آپ اس کو ٹارگٹ کریں، اس کو کم کریں۔ اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈاٹا نہیں تھا۔ ابھی گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے، گورنمنٹ سب سے پہلے یہ کرے گی کہ اس عمل کو مشکل بنا دے گی، اور اس کا مشکل بن گیا ہے۔ جیسے جو غریب لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں اسکین کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، تو وہ ویسے ہی نکل جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ آپ کہہ لیں کہ 15-20 لاکھ تو ویسے ہی نکل جائے گا کہ جو اس عمل کو پورا ہی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ نے اسکین نہیں کیا، رجسٹر نہیں کیا، تو وہ کہیں گے کہ آپ نے چونکہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا اس لیے آپ نکل گئے۔ اس لیے آپ جو واقعی حقدار ہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں تاکہ آپ اپنے طرف سے اپنے کاغذات پورا رکھیں۔ اچھا، آپ جب رجسٹر کرواتے ہیں تو ان کی شرائط کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کا جو ریفرنس ہے میٹر ہے وہ آپ کے نام پر ہو۔ اگر آپ کے نام پر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو اپنے نام پر کروا لیں، کیونکہ فی الحال رجسٹریشن ہو جائے گی۔ اگر کسی اور کے نام پر ہوئے پھر بھی رجسٹریشن یہ ہو جائے گی، لیکن کیا ابھی تو گورنمنٹ ڈاٹا اکٹھا کر رہی ہے، اس کو 1 جنوری سے پہلے اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ بعد میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ یہ میٹر تو کسی اور کے نام ہے، آئی ڈی کارڈ کسی اور کا لگا، سبسڈیز پہ کوئی اور لے رہا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ اس کے شکنجے میں آ جائیں۔ اس لیے آپ اپنے کاغذوں کو پورا رکھیں۔ ابھی میٹر نام کیسے کروانا ہے؟ میٹر جو نام ہے وہ دو طرح سے، ایک بندہ یہ کہ وہ فوت ہو چکا ہے اس کا میٹر آپ نے اپنے نام کروانا، اور ایک وہ بندہ زندہ ہے، جیسے آپ کرایہ دار ہیں یا آپ کہہ لیں کہ آپ نے کسی سے مکان خریدا ہے، تو آپ کیا آن لائن بھی اس کا فیسلٹی ہے، لیکن آن لائن والے زیادہ کام نہیں کرتا۔ آپ ان کے آفس جائیں، آفس جا کے آپ سے وہ ڈاکومنٹس کچھ کلیم کریں گے، تو آپ اپنی تیاری کے ساتھ جائیں، نہیں تو ایک پہلے وزٹ کر لیں، وہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے۔ اگر تو آپ کرایہ دار ہیں یا آپ نے پراپرٹی کہیں سے خریدی ہے اور وہ میٹر پہلے کسی اور کے نام ہے، تو اس صورت میں اس بندے کا بیان حلفی بھی لازمی ہے۔ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں گے،
آپ اس پراپرٹی کی جو پروف ہے، ملکیت ہے آپ کی، وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور اگر آپ نے سیل کہیں سے خریدی ہے، سیل ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ جو ڈیمانڈ نوٹس ہے پیڈ وہ لے کے جائیں گے، وہ ایک فیس ان کی ہوتی ہے وہ اپنے پے کرنی ہے، اور جس بندے کے پہلے نام ہے، جیسے وہ پہلے مالک مکان تھا، اس بندے کا ایک ایفیڈیوٹ یعنی کہ ایک اس کا بیان حلفی ساتھ لگے گا، جس میں وہ لکھے گا کہ یہ میٹر، یہ نمبر، یہ میرے نام ہے، اور اس کو اگر ٹرانسفر فلاں بندے کے نام کر دیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک اس کا بیان حلفی لگے گا، اور ایک وہ فارم دیں گے، وہ فارم وہ خود ہی عوابدہ والے جو ہے نا وہ خود ہی فل کر لیں گے، یا آپ ان کو ساتھ بٹھا کر اس کو فل کر لیں، جس میں اس کا میٹر کا نمبر، وہ کس ڈویژن کا ہے، یہ سارا اس پہ جو ٹیکنیکل چیزیں لکھیں گے، اور کس کے نام ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ کر کے تو پھر وہ اس پروسیس کو کر لیں گے۔ تو یعنی آپ کو جو ڈاکومنٹ چاہیے، اگر کسی اور بندے کے نام پر بندہ زندہ ہے تو اس میں آپ کو آئی ڈی کارڈ چاہیے، آپ کو ڈیمانڈ نوٹس چاہیے، آپ کو جو پروف ہے پراپرٹی کا وہ چاہیے، اور اس بندے کا جس کا پہلے نام ہے اس کا بیان حلفی چاہیے، اس کے بعد پھر یہ آپ کا پروسیس ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے آپ کے والد کے نام ہے یا دادا کے نام ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، اس صورت میں کیا کریں گے، آپ ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیں گے، اور باقی وہی چیزیں ساتھ ہیں، اور پروف آپ کا جو پراپرٹی کا پروف ہے وہ آپ لیں گے، اور جا کر ادھر پھر آپ وہی پروسیس کروا دیں گے، یعنی کہ اس میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی آپ سے کلیم کریں گے، تو اس طرح کر کے آپ کا جو میٹر ہے آپ کے نام چند دنوں تک لگ جائے گا، اور یہ کروا لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ کروائیں، فی الحال کچھ بھی نہیں ہوگا اگر نہیں کروائیں گے، کیونکہ ابھی تو گورنمنٹ ڈاٹا اکٹھا کر رہی ہے، لیکن جب وہ شکنجا اکٹھا کرے گی نہ لگائے گی تو اس میں پھر یہ ٹیکنیکل چیزیں سامنے آئیں گی، اس لیے آپ بہتر ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ اپنے نام کروا لیں۔ اچھا بھئی، یہ کہ اس جو 2 کروڑ 15 لاکھ صارفین ہیں ان کو کم کر کے 1 کروڑ یا اس سے کم لانا ہے، تو ابھی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ وزیر صاحب نے بھی اپنی جو پریس کانفرنس میں بتا دیا، اور کچھ باتیں آپ کو بھی پتا ہے، وہ ابھی گورنمنٹ کرے گیا ہے، اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو پہلے پروٹیکٹڈ صارفین تھے وہ واقعی وہ تھے جو حقدار ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ایک ملٹیپل میٹر لگوا لیا، 2 2 3 3 ایک گھر میں لگوا لیا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے سولر سسٹم لگوا لیا، ساتھ ایک آدھ میٹر بھی لگوا لیا، تو ان کو بھی سبسڈی مل رہی ہے، جبکہ آئی ایم ایف نے یہ واضح طور پر کہا کہ سبسڈی کو ٹارگٹ کیا جائے، ٹارگٹ سے مراد وہ کہ ان لوگوں کو جو واقعی حقدار ہے ان کو دیا جائے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے گا، ان کی تعداد کو کم کیا جائے گا، ان کی سکروٹنی کی جائے گی۔ سکروٹنی کرنے کے 2 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرے گی گورنمنٹ، یہ آپ غور سے سن لیں، گورنمنٹ کیا کرے گی، گورنمنٹ دیکھے گی کہ ایک بندے کے نام پر 2 میٹر یا اس سے زیادہ میٹر نہ ہو، تو جس بندے کے نام پر ملٹیپل میٹر ہیں وہ ان کو کاٹ دے گی، یہ تو واضح ہے، وہ نکل جائیں گے۔ دوسرا، گورنمنٹ ابھی سروے کرے گی کہ سولر سسٹم کس کس نے لگایا ہے، اور جن کے سولر سسٹم کی وجہ سے گرین میٹر لگے ان کو بھی گورنمنٹ کے زیادہ چانس ہے کہ ان کو بھی اس سبسڈی سے نکال دے گی۔ تیسرا پھر آئے گا کہ ان کی انکم کیا ہے، اگر پھر بھی تعداد پوری نہ ہو تو پھر گورنمنٹ انکم کی طرف آئے گی، انکم کے لیے گورنمنٹ جائے گی BISP کی طرف، بینزین انکم سپورٹ جو پروگرام ہے اس کی طرف جائے گی۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ جو آپ یونٹ دے رہے ہیں کہ 200 یونٹ سے جو کم کر رہا ہے اس کو کم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اوپر والے کو زیادہ، تو یونٹ کی پرائس ایک رکھیں، اس کی بجائے اگر آپ نے ان کو سبسڈی دینی ہے تو اس کے لیے آپ ان کو کیش دیں، تاکہ یہ جو گڑبڑ ہو جاتی ہے نا یہ ختم ہو جائے، صرف جو کیش کی صورت میں جائے، جس طرح بینزین انکم سپورٹ ہے، تاکہ پتہ ہو کہ آپ کس بندے کو کتنا پیسہ دے رہے ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بندہ واقعی حقدار ہے، یہ آئی ایم ایف کی اسکیم ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ تو گورنمنٹ ابھی اس سائڈ پر بھی جاری ہے، تو اس کے لیے وہ BISP سے ڈاٹا اکٹھا کرے گی، لیکن آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جو BISP پروگرام ہے اس میں بھی بڑے مسئلے، وہ 15 سال پرانا ہے، اس میں جو ایک دفعہ انٹر ہو جاتا ہے وہ نکلتا ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی آپ اس کو بھی تھوڑا سا ریفائن کریں، کیونکہ یہ جو امداد ہوتی ہے یہ ہمیشہ کی پوری عمر کے لیے نہیں ہوتی، یہ کچھ عرصہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح گورنمنٹ کیا کر رہے گی کہ آپ کی انکم دیکھے گی، اگر ان کا یعنی کہ ٹارگٹ پورا نہ ہوا تو پھر انکم دیکھے گی، انکم دیکھنے کے لیے وہ BISP کی طرف جائے گی، یا اس طرح سے وہ ڈاٹا اکٹھا کرے گی، اور جن کی انکم زیادہ ہے ان کو بھی اس کیٹیگری سے نکال دیا جائے گا، اور ان کو کیش کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ یونٹ کی پرائس ایک ہی رکھیں، اگر کسی کو آپ نے ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو اس کو آپ ویسے پیسہ دیں، اس کو آپ نقد پیسہ دیں، کیش دیں، اس کو آپ یونٹ کم نہ دیں، اس طرح سے گڑبڑ جو ہو جاتی ہے وہ نا اس کی گنجائش کم ہو جائے گی۔ تو یہ 2 3 باتیں ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے آپ اپنے کاغذات اپنی تیاری پوری رکھیں، جو حقدار ہیں، میٹر آپ کے نام ہونا چاہیے، میٹر کا آئی ڈی کارڈ جو وہ آپ کا ہونا چاہیے، جہاں پر رہ رہے ہیں وہ ریزیڈنس آپ کی ہونی چاہیے۔ یہ فی الحال کچھ نہیں ہوگا، لیکن 1 جنوری سے پہلے انہوں نے شکنجہ ٹائٹ کرنا ہے، جو ایکسٹرا صارفین ہیں ان کو گورنمنٹ نے ختم کرنا ہے، کیونکہ 527 ارب روپیہ گورنمنٹ سالانہ دے رہی ہے، جس میں سے
तकरीबन 250 अरब रुपया गवर्नमेंट बजट से देती है, और 278 अरब रुपया जो है वो सार्फिन है जो 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका वो जो कम यूज़ करते हैं उनका बोझ भी उन पर पड़ता है, उसको भी गवर्नमेंट ने ख़त्म करना है। इसलिए आप अपने कागज़ पूरे रखें, ताकि कल को आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट शिकंजा टाइट करती है तो आप उसमें ना आ सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।